قرآن سمجھیے، قرآن ہر ایزی منی کو، وہ پیسہ جو بنا محنت کے حاصل ہو، جس کو میسر کہا ہے قرآن نے، اس کو حرام کہتا ہے۔ ہمارے رشتے کی ابتدا جس سے نئی نسلیں پیدا ہوتی ہیں حرام کاری سے ہوتی ہے، جب ہم حرام مال لیتے ہیں جائز کی شکل میں۔ ایزی منی از فاربڈن، مفت کا مال اسلام میں حرام ہے، محنت کر کے جو پائیں آپ، اس لیے لاٹری حرام ہے، سٹہ حرام ہے، ہر وہ چیز جس میں محنت کے تناسب سے بہت زیادہ پیسہ مل جائے وہ حرام ہے، جہیز بھی حرام ہے۔ اور اس شادی کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو حرام ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ تو اس ماحول میں آپ بتائیے، چائے میں نمک کے چمچے گھولیں گی تو میٹھی چائے ہوگی؟ جب اللہ کے احکامات کے خلاف کام کر کر کے ایک شادی وجود میں لائی جائے گی تو اس سے نیک اولاد پیدا ہوگی، وہ میاں بیوی سکھ سے رہیں گے، خوش رہیں گے۔ جہاں شروعات ہی نمک گھولنے سے ہو رہی ہے، مٹھاس کہاں سے آئی؟ مٹھاس نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے باغی چین سے نہیں رہتے۔ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اس قرآن سے منہ موڑے گا اس کی زندگی دنیا میں اور ہمیشہ تنگ رہے گی، سکون نہیں پا سکتا۔ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ جو قرآن سے منہ موڑے گا، اور ہم نے منہ تو موڑ رکھا ہے۔ جب ہمیں یہی نہیں پتا اس میں لکھا ہوا کیا ہے، ہم عمل کیا کریں، تو ہمیں کیا پتا؟ بہرحال یہ میں نے لال رنگ سے وہ حصہ لکھا ہے جس میں خاص آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ زمین پہ بسنے والوں کی اکثریت پہ چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اس میں یہ نہیں کہا کہ وہ اکثریت کافروں کی ہوگی، مسلمان شامل ہیں، یہ نوٹ کریے گا۔ لوگوں کا ذکر کیا ہے، کفار کا، مشرکین کا، منافقین کا، فاسقین کا ذکر نہیں ہے، لوگوں کا ذکر ہے۔ کہ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے اگر تم چلو گے، جو زمین میں بس رہے ہیں ان میں سب لوگ شامل ہیں، تو وہ تمہیں بھٹکا دیں گے، کیونکہ وہ تو گمانوں کے خیالوں کے پیچھے۔ اٹکل پچو، کیا اٹکل پچو؟ 5 وقت نماز پڑھتے رہو، مجھے سکھایا گیا تکبیر اولا نہ چھوٹے مسجد میں، بہت اچھی بات ہے، پہلی صف میں لگے رہو، جنت ملے گی۔ یہ میں نے خود کانوں سے سنا ہے کہ آج کا وہ دور ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ولی اللہ ہے۔ یقیناً ہے اگر اس کی صلاۃ کی شکل میں ہو۔ جس آیت میں یہ ذکر ہے کہ تم نماز کے پاس بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہ اس زمانے کی بات ہے جب نشہ حرام نہیں ہوا تھا، اس کا مقصد ذکر کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت کا اگلا حصہ کیا ہے، بڑا اہم ہے اور آنکھیں کھولنے والا۔ پوری آیت کیوں ہے کہ جب تم نشے کی نماز کے پاس بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ تم نہیں جانتے تم کیا کہہ رہے ہو۔ گویا یہ سمجھنا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اتنا اہم ہے کہ اگر وہ آپ نہیں کر رہے تو اللہ منع کر رہا ہے کہ مت جاؤ نماز کے پاس۔ آج ہمیں معلوم ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم کہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کس کس کی بندگی کرتے ہیں اور کس کس سے مدد مانگتے ہیں، شعیب اقبال سے لے کے ہارون یوسف تک، اور شیلا ڈکشٹ تو گھر میں فوٹو روز کھنچ جائے گا ان کے ساتھ۔ کیا ہے یہ؟ کتنے اللہ میاں پال رکھے ہم نے۔ زبان سے لا الہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رب ایک، قانون ایک، بندگی ایک در ہے جس کا سجدہ کیا جاتا ہے۔ ہم پتہ نہیں کتنے دروں کے آگے سر جھکاتے ہیں، ہمارا یہ احساس ختم ہو گیا کہ ہم سر جھکا رہے ہیں۔ جب آپ نے دجانہ ہاؤس یا علاقے کے کمیونٹی سینٹر چھوڑ کے شہنائی میں اور 5 اسٹار ہوٹل میں شادی کری اپنے بچوں کی، یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی اسلم پرویز کے بچے کی شادی ہے، بھائی ماشاءاللہ، آپ اللہ کے احکامات سے باہر جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی منع کی ہے، دکھاوا منع کی ہے، ایگزیبیشنزم، شو بازی منع کی ہے، بیجا اسراف، فضول خرچی۔ تو یہاں آپ نے کس کی بات مانی، سماج کی یا اپنے دل کی؟ تو اس وقت اللہ کہاں گیا؟ یہ سماج آپ کا اللہ بن گیا، یہ دل آپ کا اللہ بن گیا۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ کیا تم ان لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہو جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے؟ خواہش کا رب بننا کیا ہے کہ جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو خواہشیں جب اللہ بن جاتی ہیں، لیکن زبان پہ لا الہ الا اللہ رہتا ہے، زبان سے ہم یہ کہتے رہتے لا الہ الا اللہ، لیکن ہر سماج کو کبھی اللہ بنا لیتے ہیں، کبھی خاندان کو، کبھی رسم و رواج کو، کبھی بیوی بچوں کو،
بہت سے میرے بھائی مجھے ایسے ملتے ہیں کہ بھائی میں تو کرنا چاہ رہا تھا، وہ گھر والی تیار نہیں ہوئی، اور میرے بچے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مجھے دبا لیا. سنتا ہوں میں. تو بھائی اللہ میاں تو یہ جواب نہیں سنیں گے. آپ کو حق پہ رہنا تھا، آپ کو جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرنا تھا. کہہ دو راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا. یہ آیتیں وہ ہیں جو اس بات کی اہمیت بتا رہی ہیں کہ جس کتاب کو ہم نے لپیٹ کے رکھا ہوا ہے راستہ تو وہی ہے. ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں آپ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. جہاں سیدھا راستہ دکھایا گیا اس کو ہم نے لپیٹ کے رکھ رکھا. خود قرآن کی آیت ہے جس میں قرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ھذا صراطی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. وہ آیت خاموشی سے چیخ رہی ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. ہم نے نہ اسے سمجھا نہ اس پہ عمل کیا، اس کو لپیٹ کے عقیدت سے ایک طرف رکھ دیا. یہ سورہ نحل کی آیت میں نے اس لیے چنی ہے، حالانکہ اس پر میرے بھائی یہاں پہ کم ہیں، آپ لوگ زیادہ ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جمعے کی نماز پڑھنے جب آپ کے گھروں کے افراد، مرد، آپ کے بچے، آپ کے بھائی، آپ کے شوہر مسجد میں جاتے ہیں تو عموماً خطبے کے آخر میں ان آیتوں کو پڑھا جاتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینھیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس کو ہم لوگ اس طرح پہچانتے کہ خطبہ ختم ہو گیا، اٹھنے کا وقت ہو گیا. حکم اس میں کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. عدل میں انصاف بھی ہے اور اعتدال بھی ہے، یعنی درمیانی راستہ، بیچ میں چلنا. تو پہلا حکم اللہ کا یہ ہے کہ ڈو جسٹس، انصاف کرو. اب انصاف ہی کی بات کو لے لیجیے. انصاف رشتوں میں سب سے پہلے شروع ہوتا ہے، رشتوں میں انصاف کرو. اگر ہم سوچیں کہ کیا ہم نے بیٹا ہونے کا حق ادا کیا، بیٹی ہونے کا حق ادا کیا، ماں ہونے کا حق ادا کیا، بہن ہونے کا حق ادا کیا، اور یہ تو رشتے ہوئے، کیا پڑوس ہونے کا حق ادا کیا، شہری ہونے کا حق ادا کیا. نوکری پہ آ جائیے، پروفیشن پہ. میں اگر ٹیچر ہوں تو کیا میں نے ٹیچر ہونے کا حق ادا کیا؟ کیا میں نے اتنی محنت سے پڑھ کے پڑھایا بچوں کو کہ انصاف کیا جا سکے؟ کیا میں جس نوکری پہ ہوں وہاں ایمانداری سے نوکری کری میں نے، یا مالک کو چونا نہیں لگایا، گلے میں سے پیسے نہیں نکالے، مال ڈبل بیچ کے پیسے کم نہیں کیے؟ سارے کام جو ہوتے ہیں یہ عدل کی بات تو نہیں. اس سے اگلی بات احسان کا حکم ہے. یعنی ایک باپ کے انتقال کے بعد دو بیٹے ہیں، جو وراثت ہے، سامان تقسیم ہو گیا. ایک بیٹے کا کاروبار بہت اچھا ہے، دوسرا بھائی اس کا بہت کمزور ہے. انصاف یہ ہوا کہ حصے بٹ گئے برابر اللہ کے احکام کے حساب سے. احسان یہ ہے کہ وہ جو بھائی جس کی حالت اچھی ہے وہ یہ کہتا ہے اپنے بھائی سے کہ بھائی میرے حالات اچھے ہیں، میرا کاروبار اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، یہ میرے حصے کے پیسے تم رکھو، اپنا کاروبار کھڑا کرو، تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ان چیزوں کو سننے کو کان ترس گئے. یہ ہے احسان. اور پھر قرآن اس بات کو کہتا ہے، بڑی مزے کی بات ہے، ہمارے ایک عام چیز ہے، اردو میں ایک محاورہ ہے احسان فراموش. احسان کر دریا میں ڈال، طوطا چشم، آنکھ میں سور کا بال، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، احسان کیا، اور وہ اس کے بدلے میں آپ کا شکر گزار اگر نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں احسان فراموش ہے. یعنی سماج اس کو برا سمجھتا ہے کہ آپ کسی کے احسان کو نہ مانیں. ایگریڈ، غلط تو نہیں کہہ رہا نا. قرآن کا کیا حکم ہے کہ احسان کر کے جتانے سے اچھا ہے کہ احسان مت کرو. یہ دیکھیے فرق ہمارے، یعنی سو کالڈ ایمان مانتے قرآن پہ ایمان ہے، لیکن قرآن کا حکم دیے کہ احسان یعنی صحیح معنوں میں نیکی کر دریا میں ڈال. اللہ تمہارے ساتھ احسان ہوتے تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی وہ پیسہ تم اس پہ چھوڑ دو، صدقہ کر دو، تو اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس کا اجر اللہ بہت دے گا. آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے، غریب آدمی ہے، اس کے لیے سبزی والا 1000 روپے بھی بہت ہے. آپ سے 1000 روپے لے لیے، ایک ہفتے کا وعدہ تھا، 15 دن کے بعد سے آپ نے آنکھیں دکھانی شروع کر دی، ہاں بھائی میں کب دو گے؟ اب وہ بیچارہ یوں کر رہا ہے، تنگ حال ہے.
آپ کو دیکھ کے جھیپ رہا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے مت پڑھیے. ہم جان کے سامنے جاتے ہیں اسے شرمندگی دلانے کے لیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے تم صدقہ کر دو تو تمہارے حق میں بہتر. تو یہ احسان کا انداز ہے مسلم سماج کا, مسلمان کا کہاں نظر آتا ہے؟ کوئی بھائی کھڑا تو ہو جائے کسی بھائی کو اپنے حصے میں سے دینے کو, لینے کے جھگڑے ہیں. اگلی بات, وہ ایتاء ذی القربیٰ, پاس والے کو دو. مسلمان کی پہچان, قرآن کا فلسفہ ہے کہ پاس والے کو دو. ہماری آج کی اپروچ کیا ہے؟ پاس والے سے لو. جس سے ملتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے, جیب میں کیا ہے اس کے, کچھ مل سکتا ہے یا نہیں, اور اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ سمجھتے ہیں کہ میں چونا لگا دیا, اینٹ لیا میں نے اس سے, اینٹ لیا. یہ ہے فلسفہ ہمارا, کھلی بغاوت اللہ سے. وہ کہہ رہا ہے ایتاء ذی القربیٰ, پاس والوں کو دو. اور اس میں یہ نہیں لکھا پاس والا ہندو ہے, مسلمان ہے, سکھ ہے, جو آپ کے پاس والا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, اس کا فضل, اس کا رزق ہر ایک کو ملتا ہے. کہیں کہیں جن کو ہم غیر مسلم اور بے دین سمجھتے ہیں انہیں زیادہ ملتا ہے. سورج جب نکلتا ہے روشنی سب کو دیتا ہے. قرآن مسلمان کا وہ تصور رکھتا ہے کہ وہ ایک نور ہے جس سے روشنی ہر ایک کو جاتی ہے, اس سے فیض ہر ایک کو جاتا ہے, ہندو ہو مسلمان ہو. اور یہ جذبہ تھا جس سے اس ملک میں اسلام آیا. یہ جو ولی اللہ گزرے ہمارے, چاہے وہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ یا خواجہ معین الدین چشتی, ان لوگوں نے کیا کہ ان کی درگاہوں سے لنگر چلتے تھے, غریب مسکین وہ لنگر جو اب گردواروں سے چلتے ہیں. آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں, آپ کو دل دکھتا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین, سورہ ماؤن آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی, نماز میں پڑھی ہے. چھوٹی سی صورت یاد کرائی دی گئی ہوگی گھر میں کہ نماز میں آسان رہے گی. ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا تمہیں اس شخص کا حال معلوم ہے جس نے اپنے دین کو جھٹلا دیا؟ ذرا سوچیے, اگر کان کھڑے نہیں ہوئے تو پھر سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس شخص کا حال معلوم ہے جس نے اپنے دین کو جھٹلا دیا. اب پھر وہی بات کہوں گا کہ جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اس نے اپنے دین کو جھٹلا دیا, وہ لاکھ کہتا رہے میں مسلمان ہوں, وہ دین میں نہیں ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین, کون لوگ ہیں وہ؟ فذلک الذی یدعو الیتیم, جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. دھکے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی اس کو فزیکلی دھکا دیا گیا, یعنی جو یتیم کے ساتھ غلط برتاؤ کرتا ہے. آج ہمارے ہاں یتیم کے ساتھ کیا برتاؤ ہے؟ یتیم کا بچہ ہمارے کھاتی پیتے گھروں میں نوکری کرتا ملے گا, گھروں کے کام اٹھک بیٹھک کرنے کے لیے. ہمارے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو ان کا بستہ اٹھا کے لے جانے کے لیے. ہمارے کارخانوں میں, ہوٹلوں پہ چائے کے برتن سمیٹنے, اٹھانے, اور کیوں؟ کیونکہ سستی مزدوری ہے. شام کو 5 روپے بھی ہاتھ پہ رکھ دیں گے, زیادہ زیادہ ایک گھڑکی دیں گے, لات ماریں گے, چپ چاپ لے لے گا. کوئی ہٹا کٹا مضبوط آدمی 300 روپے سے کم کی دہاڑی تھوڑی لے گا, 5 روپے کا نوٹ پکڑے گا نہیں, جھاپڑ دے گا رکھ کے پلٹ کے. دابنے کا موقع ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ اس نے اپنے دین کو ہی جھٹلا دیا جس نے یتیم کے ساتھ غلط برتاؤ کیا. اور یہ تو الگ بات رہی, گھروں میں جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کا مال دبانے کے لیے ہمارے یہاں جو کوشش ہوتی ہے, یہ سب چیزیں سوچنے کی ہے. اگلی کی بات کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو اکساتا نہیں. یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ مسکین کو کھانا کھلائیں, لوگوں کو اکسائیے. مسکین کون ہے؟ بے گھر لوگ, جن کے گھر بار نہیں ہیں, غریب غربا, جن کو بہاری کہہ کے ہم گالی دیتے ہیں. گھر چھوڑ کے کیسے آ گیا کوئی؟ ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں؟ بہار سے اتنی دور سے وہ بیچارہ روٹی کی تلاش میں آیا ہے, ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں, چھیڑتے ہیں, اس کی جھلی گرا دیتے ہیں, اس کا ٹھیلا پلٹ دیتے ہیں. یہ ہے مسکین کے ساتھ رویہ. حکم کیا ہے کہ ان کے لیے کھانوں کا انتظام کرو. ہم نے عمل چھوڑ دیا. آپ کو مندروں کے باہر لنگر چلتے مل جائیں گے, گردواروں سے لنگر چلتے مل جائیں گے. ہمارے یہاں کچھ درگاہیں بچی تھی, مجھے اب پتہ نہیں, جمعرات کا دن بن گیا تھا شاید کہ کچھ دیگیں بڑھ جاتی تھی بریانی کی نظام الدین اولیاء کے یہاں, وہ بھی اب پتہ نہیں, میں تو مدتوں سے نہیں گیا. لیکن اور اس ساری تبدیلیوں میں میری ان آنکھوں نے چتلی قبر کے پھٹے برقعوں سے ماشاءاللہ سجے ہوئے برقعے دیکھیں. یعنی مالی حالت مسلمانوں کی اتنی اچھی ہوئی ہے, پھٹے برقعے نظر نہیں آتے. ڈیزائنر برقعے ہیں,
ہزاروں روپے کے، کیونکہ فیشن وہاں پہ بھی آ گیا، غربت نہیں رہی. لیکن اس شہر کے مسلمانوں کو یتیم خانہ بنانا نصیب نہیں ہوا. دریا گنج میں بچوں کا گھر اور مٹیا محل میں بچیوں کا گھر. اگر آپ میں سے کسی کو اللہ توفیق دے دے تو بچیوں کے گھر میں جا کے دیکھ لیجئے، وہ کعبہ میں رہ رہی ہیں لڑکی، جگہ نہیں. افتخار آپا سے ملیے، دیکھیے کیا حال ہے. دل دکھتا ہے. کیا قصور ہے اس بچی کا اگر اس کے ماں باپ ہلاک ہو گئے یا غریب ہے تو؟ ہمیں نصیب نہیں ہوا. اور تو چھوڑ دیجئے کہ شفا خانے، اسپتال یا بیواؤں کے لیے، یا وہ لڑکیاں جو کہیں کہیں سے برآمد ہوتی ہیں اور ناری نکیتن میں بھیجی جاتی ہیں، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ ہم کر لیتے نہیں. بلڈنگیں اونچی بن رہی ہیں، شادیاں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہو رہی ہیں، دکھاوا بہت ہے ماشاءاللہ، کلو کے حساب سے سونے چڑھائے جا رہے ہیں. وقت کم تھا، میں نے وہ آیت نہیں رکھی، لیکن قرآن کریم کی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، قیامت کے دن جہنم کی آگ اس سونے چاندی پہ دہکائی جائے گی، اور اس سونے چاندی سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم جمع کرتے تھے، اب اس کے مزے چکھو. یہ آیت کا ترجمہ بالکل ایمانداری سے آپ کو سنا. یہ ہے وہ مال جو ہم جمع کرتے ہیں اور کلو کے حساب سے چڑھاتے ہیں، اور بہت خوش ہوتے ہیں اس کو لاد کے اپنے اوپر چل کے، کیونکہ شان دکھ رہی ہے کہ بہت بھائی کتنا زیور، بھائی کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں. دوسری آج کل کی برابری، بہت صفائی سے قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ. فحش چیزوں کے، بے شرمی کی چیزوں کے پاس بھی مت جاؤ، چاہے وہ کھلے میں ہو رہی ہوں یا چھپی ہوئی ہو رہی ہیں. آج کھلے میں گھر کا ٹیلی ویژن میں بے حیائی چلتی ہے، اور کمرے میں، لحاف میں، بستر میں، کتاب کی آڑ میں آپ کے بچے اور بچیاں موبائل پہ فیس بک کھول کے بے حیائی کی چیزیں دیکھتے ہیں. آپ بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. بہت سے تو والدین جانتے نہیں کہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، ای میل کیا ہوتی ہیں، فیس بک کیا ہے، کیا گندگیاں وہاں پر ہیں. لیکن اس سے آپ اللہ کی جواب دہی سے نہیں بچ سکیں گے. آپ نے ہر چیز سیکھی، پسندے بنانے سیکھے، شامی کباب بنانے سیکھے، شوامی کباب کا قیمہ ڈھیلا نہ پڑے، سخت کیسے ہو، کیا نسخہ، ہر چیز سیکھی. بچوں کو سنبھالنے والی چیز بھی سیکھ لیتے، دین بھی سیکھ لیتے، قرآن کی سمجھ بھی سیکھ لیتے. اللہ نے عقل تو پوری دی تھی، عقل میں کمی نہیں ہے ہمارے الحمدللہ. تو یہ میں اس لیے بھی یاد دلا رہا ہوں کہ ہمیں ذمہ داری ہے کہ خود بھی فحش سے بچیں. سب سے پہلے ہمارے لیے ہے، ہم سب سے پہلے خود مسلم بنے. قرآن میں اللہ کو حکم یہ کہ سب سے پہلے تم خود مسلم بنو. جو چیز میں نہیں کرتا مجھے حق نہیں ہے کہنے کا. یہ قرآن کی آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. یہ بھی میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اللہ کے نزدیک یہ نہایت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے. تو اگر ہم کسی چیز میں اگر خود قرآن کو نہیں سمجھ کے پڑھتا اور اس پہ عمل نہیں کرتا تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں. اور اگر کہہ رہا ہوں تو یہ اللہ کو ناپسند ہے، یعنی یہ میرا کوئی ثواب کا کام نہیں گنا جائے گا، بلکہ میری پکڑ ہوگی کہ بدبخت تو وہ بات کہہ رہا تھا جو تو خود نہیں کرتا. پہلے خود تو قرآن پڑھ لے، عمل کر لے، پھر کسی سے کہیو. تو یہ آیت ہے قرآن کی کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. یہ اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے. تو میں معافی چاہتا ہوں کہ باتیں میری بہت بھاری ہیں، تکلیف دہ ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ ہمارے سماج کی اور خرابی ہے آج کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا ہو، اپنی بڑائی پر فخر کرنے والا. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہوا ہے. آپ کسی کے پاس جائیے کہ بھائی یتیم بچی کی ایک شادی کرنی ہے یا کچھ کام ہے، بھائی آج کل مندہ چل رہا ہے، ذرا ہاتھ دبا ہوا ہے. عام جملہ ہے بھائی آج کل مندہ چل رہا ہے. اور اپنے گھر کی کوئی تقریب کرنے کھڑے ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ شان و شوکت سے تقریب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ جو اللہ نے نعمت آپ کو دی آپ اسے چھپائیں.
اس کو ضرورت مند پہ خرچ کیجیے. ایتاء ذی القربہ، جب مال مل رہا ہے تو یہ آیت بھی ہے کہ ایتاء ذی القربہ پاس والوں کو دو. تمہارے گھر میں، تمہارے خاندان میں ارد گرد جو لوگ ہیں جن کی ضرورت ہے اور تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، تو یہ کل کے لیے، آڑے وقت کے لیے بچا کے مت رکھو، ان لوگوں پہ خرچ کر دو. تم ان کا خیال رکھو، تمہارا رب تمہارا خیال رکھے گا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے سکتا ہے اور دے گا. لیکن آج اگر ہم نے اس کے حکم سے بغاوت کری تو ہمیں کیا بھروسہ ہے کہ کل وہ دے اور جو آج بچا ہے وہ بھی ملیا میٹ نہ ہو جائے. ہو نوز، کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس جو چیز ہے وہ ہمیشہ رہے گی. یہ ہے وہ سورہ نور کی 2 آیت جن کا میں نے ذکر کیا تھا. اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ آیت نمبر 30 میں مردوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ اپنی مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہی کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. پہلے مردوں سے یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو، نظریں نیچی رکھو. آج کے زمانے کا ایک بہت بڑا فساد یہ ہے کہ چھوٹے سے بچے سے لے کے بڑی عمر تک کے لوگوں تک کی نظریں نیچی نہیں ہیں. اور آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ میں تو دیکھ کے اڑتا ہوں، آپ تو بھگتتی ہوں گی زندگی میں. اس طرح دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا، یعنی عجیب گندگی اور ندیدہ پن، گھناؤنا پن نظروں میں ہوتا ہے. عمر کی کوئی قید نہیں. اس سے اگلی آیت جو 31 ہے اس میں عورتوں سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو نہ دکھائیں سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے. تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو روکا ہے کیونکہ سماج کو چلاتا ہے مرد. اس کو ہی سکھایا گیا ہے کہ تم اپنی نظریں نیچے رکھ کے چلو. پھر عورت کو یہ بات سکھائی گئی. یہ وہ جس آیت کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لا رد کلمات، کہ بے شک وہ ہستی جس نے تم پہ قرآن فرض کیا ہے تمہیں ایک اچھے انجام کی طرف پہنچانے والا ہے. میں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ بات علامہ اقبال نے کہی تھی. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو اس بات کو ہمیں سمجھاتی ہے کہ جب تک ہماری طرف سے کوشش نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے حالات نہیں بدلتا. ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، اپنی عادتیں بدلنی پڑیں گی اور اپنے آپ کو قرآن کے راستے پہ لانا پڑے گا. بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن اب بھی سمجھ کے نہیں پڑھا مطلب کے ساتھ تو قرآن کا کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیجیے. اگر آپ کو ہندی آتی ہے، اردو آتی ہے، تو کوئی سی بھی زبان کا ترجمہ لیجیے، اس کو سمجھ کے پڑھیے. دیکھیے اب رمضان کے دن آ رہے ہیں، گھر گھر میں یہ قصے سنتا ہوں. جب فون ملائے چاہے میری گھر والی کیوں نہ ہو، کتنے پارے پڑھ لیے اس رمضان میں، کتنے قرآن پورے ہو گئے. کوئی اللہ کا بندہ یہ نہیں پوچھتا کہ کوئی سورت ترجمے سے سمجھ کے پڑھی اور اس پہ عمل کرنے کا فیصلہ کیا. اگر نہیں کیا تو میاں مٹھو طوطا کیا کرے گا. یقیناً قرآن کو پڑھنے کے ثواب سے آپ محروم نہیں ہیں. اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کو چھونا بھی ثواب، اس کی طرف محبت کی نظر ڈالنا بھی ثواب. لیکن صرف یہ سوچ لیجئے کہ جس چیز کو صرف بنا سمجھے پڑھنے سے اتنا ثواب ہے، اگر اس کو سمجھ کے عمل کر لیا تو کیا ہو جائے گا. انقلاب آ جائے گا دنیا میں، جیسا آیا تھا آج سے 1400 سال پہلے. وہ مسلمان قوم تھی جس کا دبدبہ آج سے 700 سال پہلے تک تھا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ وہی قرآن تھا، وہی پڑھنے والے تھے، تجوید کے اصول بھی وہی تھے، قرأت بھی وہی تھی، قاری بھی ویسے تھے، خطاط بھی ویسے ہی تھے، ایسے لکھا جاتا تھا. فرق یہ تھا کہ سب پڑھ کے سمجھتے تھے اور عمل کرتے تھے، اللہ کے احکامات پہ چلتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے. یعنی اللہ کو تو مانتے ہی تھے، اللہ کی بھی مانتے تھے. اللہ کو ماننا ایک بات ہے، اللہ کی ماننا دوسری بات ہے. اور اس کو اور کی کا فاصلہ بہت بھاری اور لمبا ہوتا ہے، صدیوں پہ پھیل جاتا ہے کبھی کبھی. تو اللہ کی ماننا اور اللہ کو ماننا. شکریہ، جزاک اللہ. میری بات مکمل ہوئی. آپ سے صرف گزارش اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھیے
اس کو پڑھیے. اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو اس کے ترجمے کے کیسٹ, سی ڈی, ہر چیز موجود ہے. بجا لیجئے, اس کو گھر میں سن لیجئے, دھیان سے سن لیجئے, اس پہ عمل کر لیجئے, اور اس سے وہ کردار بنائیے اپنا جس کے ساتھ آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. دیکھیے, بنا آپ کے بچہ آپ کو دیکھے گا, آپ کیا کہہ رہی ہیں یہ نہیں سنے گا. اگر آپ خود بیوٹی پارلر کے چکر لگا رہی ہیں اور بچے سے کہیں کہ بیٹا مت جانا, کھال خراب ہو جاتی ہے, وہ نہیں سنے گا. بچہ پیرنٹس کو دیکھتا ہے. دیکھیے, آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ میں بیوٹی پارلر کے پیچھے پڑ گیا. وجہ یہ ہے کہ اس چلن سے ہم نے ظاہری خوبصورتی پہ بہت فوکس کر دیا اور سیرت اور باطن کی خوبصورتی ختم کر دی. بیوٹی پارلر کے اثرات کیا ہیں وہ الگ بات ہے, کیونکہ میں ایک سائنس کا طالب ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ کھال پہ اس کے کیا اثرات ہیں, اس پہ پوری ایک تقریر کر سکتا ہوں, آپ کو سمجھا سکتا ہوں, لیکن اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نے صورت کو اتنا اہم کر دیا کہ آج لڑکا بھی اور لڑکی بھی صورت کے دیوانے ہیں. صورتوں کے ساتھ زندگی گزرتی ہے کہ آپ بتائیے, آپ کی ساس یا آپ کی جٹھانی یا دیورانی کیسی تھی یہ یاد ہے, یا کیسا برتاؤ تھا وہ یاد ہوگا؟ آپ بتا دیجئے, کیونکہ ان رشتوں والی ہیں آپ جو بیٹھی ہوئی ہیں. نند, دیورانی, جٹھانی, ساس, یہ عادت کی کیسی تھی, آپ سے کیا رویہ رکھا, یہ اہم تھا, یا آپ ان کی صورت شکل اور ڈریس ڈیزائننگ دیکھتی تھی؟ بھاڑ میں جائے, خاک پڑے, مجھے کیا مطلب کیا پہنتی ہیں, میرے ساتھ برتاؤ کیسا, یہ اہم بات ہے. تو برتاؤ ہے کردار, اور کردار نتیجہ ہے تربیت کا, اس ایمان کا جو اندر ہے. اندر مٹھاس بھرے گی, مٹھاس نکلے گی. دیکھیے, شیشے کے برتن میں اگر شہد ہے اور اسے آپ توڑیں گے تو شہد نکلے گا. برتن میں شہد بھرا ہوا, اس پہ پتھر ماریں گے تو چھینٹ بھی شہد کی آئے گی. لیکن جہاں اندر کچرا بھرا ہوا ہے وہاں چھینٹ بھی غلاظت کی آئے گی. تو اندر کی صفائی کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے بہترین کلینر جو ہے وہ قرآن کریم خود ہے. یہ وہ نور ہے جو ہر اندھیرے کو اٹھا دیتا ہے, جو آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. صرف یہ ہے کہ اپنے دل دماغ کے کواڑ کھول لیے, اس کو سمجھیے, اس پہ عمل کیجیے, اور اس کا پیغام آگے تک لے کے جائیے. بہت شکر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کا, جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے لیے تو ہماری تربیت کی رہنمائی فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں اپنی چھوٹے بہن مصباح کو بلانا چاہوں گی کہ وہ زوبیہ کو بلاؤں گی کہ وہ اسٹیج پہ آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زوبیہ ہے اور میں آپ کو قرآن پر عمل کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اگر یاد بھی کیا جاتا ہے تو اس لیے کہ نمازوں میں اس کی آیتیں پڑھ سکیں. ان آیتوں کے معنی اور مطلب سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہم میں سے بہت کم لوگوں کا منشا ہوتا ہے. حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ کام تھا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو سنا دیں, سمجھا دیں اور عمل کر کے سکھا دیں. قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ جس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا, اسی طرح صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی تھا. اس معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ تھا, اس معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ علم تھا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح سمجھ لیتی اور پھر قرآن کے مطابق عمل شروع کر دیتی. قرآن پر عمل کرنے سے پاکیزہ خواتین میں بہت سی پاکیزہ عادتیں پیدا ہو گئی تھیں. ان میں ایثار, قربانی, فیاضی, شرم و حیا, صداقت, خدمت و خلق, صبر, پرہیزگاری اور ایسی ہی تمام اچھی عادتیں پیدا ہو گئی تھیں. یعنی صحابہ کرام قرآن پڑھتے جاتے تھے اور قرآن بنتے جاتے تھے. لیکن آج ہمارا عمل اس کے برعکس ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن عمل کرنے کے معاملے میں ہم کافی پیچھے ہیں. آج ہمیں اس بارے میں کافی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ قرآن جو ہمارے لیے راہ ہدایت ہے اور راہ جنت ہے, کیا ہم نے اس راہ کو اپنا رکھا ہے یا کسی اور راہ کو,
یہ میرا سوال آپ سب کے لیے ہے، اس بارے میں سوچنا اب آپ کا کام ہے۔ ان کے لیے تالیاں بجائیں۔ سوچ ایسی ہوگی تو ان کا عمل کیسا ہوگا، یہ آپ کو دیکھیے کہ یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے اسی کوشش کا جو ہم نے کوشش کی۔ شکریہ۔ آیت نمبر 80 اور سورہ نساء، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں یوتی الرسول فقط اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اب ہمارے درمیان ہمارے نبی تو ہے نہیں، تو ہم کس کی اطاعت کریں؟ جو ہم اللہ کی اطاعت کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پہ نازل فرمایا قرآن دنیا میں ہی ہے، ہم قرآن پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری کر سکتے ہیں۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی اپنی بہن مصباح کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مصباح ہے۔ دین اسلام کے لیے جان دینے والوں میں ایک بڑا نام حضرت ابو دجانہ کا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کا نام سماک بن حرشہ تھا اور وہ مدینے کے ایک بڑے قبیلے بنی خرج کے بہادر فروت تھے۔ اسلام لانے کے بعد ان کی بہادری اور بڑھ گئی۔ غزوہ میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن ابو دجانہ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ اس کے بعد احد میں کافر بدلہ لینا اس کے بعد احد کی جنگ میں مسلمانوں پر مشکل کا وقت عطا کیا۔ حضرت ابو دجانہ بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ کافروں کو اپنی شخصیت پر غم اور غصہ تھا اور اب وہ اس کا بدلہ لینے آئے تھے۔ مسلمانوں کو ہار جیت کی پرواہ نہیں تھی، وہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نکالی اور کہا یہ تلوار مجھ سے کون لے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور کہا اے نبی میں یہ تلوار لوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ اس مرتبہ ابو دجانہ آگے بڑھے اور فرمایا اے اللہ کے رسول اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس تلوار سے کسی کو نہ مارو اور مومن سے نہ بھاگو۔ اللہ کے رسول نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دے دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 134 الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ لا یحب المحسنین۔ ترجمہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تنگی میں بھی اور فراختی میں بھی، اور وہ اپنے غصے کو جذب کرتے ہیں اور وہ لوگوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سبھی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی اپنی بڑی بہن نیر باجی کو کہ وہ آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی اور میری پیاری بہنوں، آج میری تقریر کا موضوع ہے علم۔ یہ بات آپ سب جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں رکھی۔ علم کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے زمین کے ذروں کو قرین فلک بنا دیا اور کائنات کی ایک ایک چیز کا راز فاش کر دیا۔ دنیا میں کوئی بھی انسان سیکھ کر پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام بھی ان پڑھ ہی پیدا ہوئے، جن کو تعلیم دینے والی ذات باری تعالیٰ تھی۔ جیسا کہ ہمیں قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، اور سکھائے اس نے آدم کو تمام چیزوں کے نام
پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے اور کہا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ غار حرا میں جو آپ پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تھی وہ تھی اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ ورنہ جس ہستی کو یہ کمال حاصل ہو کہ وہ انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دے، اور جس کو عرب کے پہاڑوں تلے سونے کے کانوں کا علم دے دیا گیا ہو، اگر وہ مادیات سے فائدہ اٹھانا چاہتی تو کیا کچھ نہیں کر سکتی تھی؟ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی امت کو بھی یہی وصیت کی کہ علم حاصل کرو، خواہ اس کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ مسلمانوں کی کم عقلی یہ ہے کہ ہم نے دین کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، نمبر 1 دینی علم، نمبر 2 دنیاوی علم۔ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہماری بھی یہی سوچ تھی، ہم نے بھی دین کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس ان چیزوں تک محدود کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے یہاں فاطمہ اکیڈمی آ کر لفظی ترجمے کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا۔ یہاں میں اپنے استاد محترم جناب عمران صاحب کا تہ دل سے شکر ادا کرنا چاہوں گی، جن کی انتھک کوشش سے اور محنت سے ہم نے قرآن کریم کو سمجھا اور سمجھ کر پڑھنا شروع کیا، اور ہم نے دل سے محسوس کیا کہ مسلمانوں کی تباہی کی اصل وجہ جو ہے وہ صرف علم سے دوری ہے اور قرآن سے دوری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے کئی سو سال پہلے جب علم کی یہ دولت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی تو تمام معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن جب یہی علم کی دولت غیر مسلموں کے ہاتھ میں لگی تو ایسی چیزیں ایجاد ہوئیں جن سے انسان کی تباہی اور بربادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کی مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہاں تباہی پھیلی۔ آج ہمارے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو بڑے بڑے نامور غیر مسلم سائنسدانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کیا غیر مسلموں میں اتنے لوگ ہیں، کیا ہمارے مسلمانوں میں ایسا کوئی ریاضی دان پیدا نہیں ہوا، ایسا کوئی سائنسدان پیدا نہیں ہوا؟ کیا نہیں ہے ایسا؟ جب ہمیں خود معلوم نہیں ہے تو ہم اپنے بچے کو کیا بتائیں گے؟ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ علم کی دولت کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک دولت اور بھی تھی جس کو ہم اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے آپ کا اخلاق نمونہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے صرف زمینوں پر نہیں بلکہ دلوں پر بھی حکومت کی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا یہ کہنا کہ اگر دریا کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ خدا مجھ سے اس بابت سوال کرے گا، مسلمانوں کے اخلاق حسنہ کا وہ بولتا ثبوت ہے۔ کیا ہمارا شاندار ماضی واپس آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے۔ ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ قرآن کو طاقوں میں سجانے کے بجائے کھول کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ آپ نے قرآن میں کیا پڑھا، کیا سیکھا، کیا سمجھا، یقیناً میں آپ کو 2 یا 3 جملوں میں اس کا جواب نہیں دے سکوں گی۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ خود آئیے، خود قرآن کو پڑھیے، خود سمجھیے۔ ہو سکتا ہے کل آپ مجھ سے زیادہ بہتر قرآن کو سمجھ سکیں، مجھ سے زیادہ بہتر اس پر عمل کر سکیں۔ بس قرآن کو پڑھتے ہوئے 2 یا 3 بنیادی باتوں کا دھیان رکھیے۔ نمبر 1 دل اور دماغ کے دروازے کھول کر اس کو عبرت کی نگاہ سے پڑھیے۔ نمبر 2 نصیحت کے کانوں سے اسے سنیے۔ نمبر 3 سمجھنے والے کے دل سے اس پر غور کریں تو دنیا اور آخرت کی سعادت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے، اور یہ قرآن دل اور دماغ کی گہرائیوں میں اتر کر وہ تمام آلودگیوں کو صاف کر دے گا، کیونکہ قرآن کو الشفا بھی کہا گیا ہے۔ خداوند کریم اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو سمجھ دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ نئی آنٹی نے اس وقت ہمیں علم کی اہمیت بتائی۔ علم حاصل کرنے کے لیے موٹی سے موٹی کتاب پڑھ جاتے ہیں، ہر سال ہر کلاس میں ایک نئی ترقی ہوتی ہے، سلیبس ملتا ہے، کورس ملتا ہے، بھلے سے کتنی موٹی کتاب ہو اسے ہم پڑھ جاتے ہیں ایگزام کی تیاری کرنے کے لیے، لیکن وہ ایک واحد کتاب قرآن جو 1400 سال پہلے نازل کی گئی تھی،
وہ لفظ بلفظ اس کا سلیبس وہی ہے، میتھڈ وہی ہے، ورڈ وہی ہے، ترجمہ وہی ہے، تجوید وہی ہے. تو اس کتاب کو ہم نے کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ اس کتاب کو کیوں نہیں پڑھ سکتے ہم؟ دنیائی علم جتنا ضروری ہے دینی علم بھی اتنا ہی ضروری ہے. تو اس بات پہ غور و فکر کریں اور انشاءاللہ اور ماشاءاللہ ضرور کوشش کریں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ. کچھ سوال آپ کے لیے اور ان کے جوابات آپ نے دینے ہیں. جن کو معلوم ہے اور جن کو نہیں معلوم وہ جاننے کی کوشش کریں گے. بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام جو لقب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ کون جواب دینا چاہے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیوں پڑا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پہاڑ پر اللہ سے بات کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قوم میں نبی بنا کر بھیجا؟ ایک جواب مجھے آ رہا ہے. آپ کیونکہ فاطمہ اکیڈمی سے جڑی ہیں، میں یہ سوال کیوں دہرا رہا ہوں اور کیوں میں نے آپ کے سامنے رکھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات عام جگہوں پہ نہیں ملتے. ایک وقت تھا کہ دین کی تعلیم ہمیں کس طریقے سے ملا کرتی تھی. دین کی تعلیم کا ایک ذریعہ تھا ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی اور ہمارا معاشرہ. اس دور میں پیرنٹس کے پاس بہت اچھا وقت ہوا کرتا تھا اور جو دین کی باتیں ہمیں ماں سے، دادا دادی سے اور اپنے خاندان کے بڑوں سے ملا کرتی تھی. سوچئے کہ آج ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے کتنا وقت ہے. اب کیونکہ میں ایک پیرنٹس ہوں، پیرنٹس ہونے کے ناطے میں نے اپنے بچوں کا جو پرورش کی ہے اس میں نے یہ پایا کہ میری زیادہ تر توجہ ان کی اسکول کی ایکٹیویٹیز پر ہے. صبح 6:30 بجے سے اٹھ کر رات کے 8 بجے تک ان کی جو شیڈول ہے اس میں کہیں پر بھی ان باتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں میں شرمندگی ہو رہی ہوں اور مجھے اس بات کا احساس ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کے ساتھ جڑ کر اور یہاں فاطمہ اکیڈمی میں جڑ کر احساس ہوا کہ ہم نے اپنی زندگی کو گمراہی کے اندھیرے میں دھکیل رکھا ہے. دراصل جب ہم نے فاطمہ اکیڈمی کی شروعات کی 2010 میں تو ہم نے سب سے پہلا پروگرام اپنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ رکھا، جس میں ہم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اپنے بچوں کو لیے رکھا تھا. یہ غلط نہیں ہے، لیکن ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو اس کے ساتھ ساتھ دین کی باتیں بھی معلوم ہوں. ہم نے بامبے کا ایک ادارہ ہے جنہوں نے یہ کورس مرتب کیا ہے دینیات، ان سے رابطہ قائم کیا اور اپنے ہی یہاں پر ایک مکتب کی شروعات کی. میں آپ کے سامنے اس کا لائیو ڈیمونسٹریشن کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے اپنے بچوں کو اس کتاب کے ذریعے پڑھانا شروع کیا تو چینجز کتنی آئی ان کے اندر اور کیا کیا باتیں ہمیں معلوم ہوئی. یہ کتاب، یہ سوال جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھے ہیں، تھوڑی دیر میں اس میں فاطمہ اکیڈمی کے بچے آپ کے سامنے اس کا جواب دیں گے بنا کتاب کے، بنا اس کے، اور ان کو یہ جوابات معلوم ہے. طلعت صاحبہ شاید نماز میں مصروف ہیں. میں اس کے بعد دعوت دینا چاہوں گی عائشہ انجم کو. انجم آئیں اسٹیج پر. السلام علیکم، میں انجم شاکر یہاں فاطمہ اکیڈمی سے قرآن ٹرانسلیشن کی کلاسز لے رہی ہوں. میں آج آپ سب کے سامنے کچھ دعا کے آداب بتانا چاہوں گی. جیسے کہ ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں اور ہمیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، اسی طرح سے دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کس طرح سے ہمیں دعا مانگنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے اور کچھ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جب بھی آپ لوگ دعا کریں تو دعا ہمیشہ 2 حد کے بیچ میں ہونی چاہیے. مطلب ایک حد کہ ایک تو انسان بالکل ہی نا امید ہو گیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تو اب برباد ہو گیا، میرا اب کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، بہت گنہگار ہوں. ایک حد تو یہ.
دوسری حد یہ کہ یہ سوچے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری دعا نہیں تو اللہ اور کس کی قبول کرے گا. مطلب یہ کہنے کا کہ تھوڑا خوف اور تھوڑی امید دونوں کے درمیان میں دعا کرنی چاہیے. جیسے کہ میں حضرت عمر کا ایک قول بتانا چاہوں گی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ اعلان ہو جاتا کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک جہنم میں جائے گا تو مجھ کو خوف ہے کہ وہ ایک میں نہ ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو جاتا کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا تو مجھ کو امید ہے کہ وہ ایک میں ہوں. اس کا مطلب امید اور خوف دونوں کے درمیان میں دعا کرنی چاہیے. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی دعا کرتا ہے تو بتا دو میرے بندے کو کہ میں اس کے قریب ہوں اور میں اس کی دعا سنتا ہوں، جو مجھے پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں. لہٰذا ہمیں سارے احکامات کو مانتے ہوئے دعا کرنی چاہیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اسی طرح سے ایک حدیث کے مطابق دعا کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے. جس طرح سے جو لوگ گڑ گڑا کے رو کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے. جس طرح سے نمک کی حیثیت کھانے میں ہوتی ہے اسی طرح سے دعا کی حیثیت عبادت میں ہوتی ہے. ایک میں آپ کو طریقہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب تم دعا کرو تو تمہارے دونوں ہتھیلیوں کا رخ تمہاری طرف ہو، الٹا نہ ہو یا ادھر ادھر نہ ہو، اور ہاتھ ڈھکے ہوئے نہ ہو، کھلے ہوئے ہوں، اور جب تم دعا مکمل کر لو تو اپنے چہرے پر پھیرو. ایک قصہ ہے، رسول اللہ نے ایک انسان کو دعا مانگتے ہوئے سنا اور نہ اس نے اللہ کی تعریف کری نہ درود بھیجی، سیدھا اپنی دعا کرنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے جلد بازی کری ہے. جب بھی تم میں سے کوئی دعا کرو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، مطلب اللہ کی تعریف کرو، درود بھیجو، اور پھر جو چاہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. ایک اور قصہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ ایسے ہی باہر نکلے تھے تو انہوں نے ایک انسان کو دعا کرتے ہوئے سنا. بہت رو کے بہت گڑ گڑا کے وہ دعا کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس بندے نے صحیح سے مہر لگا دی، صحیح سے خاتمہ کرا دعا کا، تو گویا اس نے فیصلہ کرا لیا اپنی دعا کا. تو ان سے پوچھا گیا رسول اللہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے کہ ہم اپنی دعا کا صحیح خاتمہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آمین کرو دعا کے آخر میں. گویا کہ تم نے اپنی دعا کا فیصلہ کرا لیا اللہ سے آمین کر کے. دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ دعا کریں تو پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ ہم دعا کر رہے ہیں تو اللہ ضرور قبول کرے گا، نہ کہ یہ کہ اللہ اگر تو چاہے تو میں بخش دے، تو چاہے تو میں رزق عطا کرے یا نہ کرے، اس طرح سے نہیں. اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا. اللہ کے ناموں کا حوالہ دیجیے. زیادہ پیغمبروں کی دعاؤں کو اگر آپ غور کریں تو دعا ہوتی تھی اور اس کے آخر میں بولتے تھے انکا انت التواب الرحیم، انکا انت العزیز الحکیم، یعنی کہ یہ دعا کری اور اس کے بعد بے شک تو رحیم ہے، بے شک تو دعا قبول کرنے والا ہے. ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے، تو ہمارے نبی نے یہ بولا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا کرو، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. تو دعا کے کون کون سے طریقے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے، حمد و ثنا کرنی ہے، اس کے بعد درود بھیجنی ہے، پھر گڑ گڑا کے پوری عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے یقین کے ساتھ، اور اس کے بعد آمین کے ساتھ خاتمہ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. ہم نے آپ سب کو کیوں بلایا، پیرنٹس کو، اور کیا ہمارا مقصد تھا، اس کی وضاحت کرنے کے لیے ہم آپ کو لائیو ڈیمونسٹریشن دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ کچھ بچے ہیں جنہوں نے ہمارے یہاں آ کر کچھ سیکھا. آپ کے بچے بھی ان سے بہتر بن سکتے ہیں، یقیناً ان میں بہت زیادہ صلاحیت ہیں. ہمارے لیے سارے بچے عزیز ہیں. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے یہاں آ کر کچھ سیکھا. اب کچھ کیا ہوگا وہ اس کا نا لائیو ڈیمونسٹریشن ہے نا آپ کو یہاں پر ملے گا.